السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کو مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں اور کچھ دین کی بات، قرآن و سنت کی باتیں سنتے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے اس سے پہلے ایک کتاب پڑھا ہے، عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کا مفہوم وغیرہ ہم لوگوں نے سنا اور وہ کتاب ختم ہو گئی۔ آج جو ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی مختصر رسالہ، سمجھ لیں کہ صرف 2 پیج کا، وہ انشاءاللہ ہم لوگ ابھی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے 1-2 باتیں ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ ان باتوں کو بہت ہی غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور حالات حاضرہ پر غور کر لیں، بہت کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین۔ اس کے اندر ایک روایت ہے 208 کے اندر، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے الصحیحہ میں۔ طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خرج عمر بن الخطاب الی الشام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام نکلے۔ ملک شام ابھی جہاں لڑائی ہو رہی ہے، بات ذہن میں رکھیے، ملک شام اس وقت فلسطین اور یمن اور لبنان وغیرہ یہ سب، بیت المقدس وغیرہ پورے ملک شام میں تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے یہ ملک شام فتح کیا، بیت المقدس انہوں نے فتح کیا۔ یہ بات ہم کو یاد رہنی چاہیے۔ جو ابھی یہودی فتنہ مچا کر رکھے ہیں، پورے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ فتح ہونے کا بعد یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں بات رکھیں۔ تو ملک شام جا رہے ہیں اور حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ معنا ابو عبیدہ ابن الجراح، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جانے لگے، جاتے ہیں فاتوا علی محاوۃ، ایک نالے پر پہنچے، ایک نالے پر پہنچے، نالے سے پار ہو کر کے جانا پڑے گا۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سنیں تو نالے سے پار ہونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے، نالا جب آیا تو اتر گئے، پار کرنا پڑے گا، اس وقت تو برج نہیں تھا تو پار ہونا پڑے گا۔ اترے، وخلع خفیہ، اپنے شوکس کو، اپنے موزے کو نکالے اور ان کو کہاں رکھے؟ فوضعہما علی عاتقہ، اپنے کندھے پر رکھ دیے، موزے اتار کر کے اپنے کندھوں پر رکھے۔ یہ کون ہے؟ خلیفہ وقت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں۔ موزہ اتار کر کے کندھے میں رکھ کر کے نالا پار کریں گے، نالا پار کریں گے، اور اپنی اونٹنی کا لگام پکڑے ہوئے ہیں اور نالا پار کر رہے ہیں۔ تو ان سے کہا گیا، ما یسرنی ان اہل البلد استشرفوک، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ یہ جو شام والے، ملک شام والے شہر کے لوگ آپ کو اس طرح حالت میں دیکھیں گے کہ امیر المومنین، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے خلیفہ، وہ موزہ اٹھا کر کے کندھے میں رکھے ہوئے
اور نالا پار کر رہے ہیں، یہ ہم کو اچھا نہیں لگے گا، آپ ٹھاٹ بات سے جائیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ یہ بات حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ آپ اس حالت میں جائیں، شہر والے آپ کو دیکھ کر کے کیا کہیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو یقول ذا غیرک ابا عبید، اے ابو عبیدہ آپ کے علاوہ کوئی اگر دوسرا یہ بات کہتا تو میں کیا کرتا؟ نکالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعلتہ نکالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ایسی سزا دیتا کہ امت محمدیہ کے لیے وہ ایک عبرت بن جاتا، یہ ایک ایسی سزا دیتا کہ امت محمدیہ کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ بات کیا تھی کہ آپ موزے نکال کر کے کندھے پر کیوں رکھے ہیں؟ لوگوں کو جب دیکھیں گے آپ کو تو ہمیں خراب لگے گا کہ خلیفۃ المسلمین اس حال میں ہے۔ اس کے بعد جو اصل بات ہے، میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہی بات ہے جو آگے آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انا کننا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، اے ابو عبیدہ ہم لوگ سب سے ذلیل قوم تھے، ہم لوگ سب سے ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دیا ہے۔ فما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ بہ اذلنا اللہ، کہتے ہیں جس چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دیا ہے، اگر اس چیز کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کے ذریعے سے ہم عزت طلب کریں، اللہ پھر ہم کو ذلیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ پھر ہم کو ذلیل کر دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے ہماری عزت صرف اسلام کے ذریعے سے ہے، ہماری عزت صرف اسلام کے ذریعے سے ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے ہم عزت حاصل کریں تو ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ یہ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد کا واقعہ ہے، اتنا بڑا علاقہ ملک شام فتح کیے، اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ان کے کمانڈری میں تھے، ان کے لشکر میں تھے۔ لیکن آج جو ملک شام کی حالت ہم لوگ دیکھتے ہیں موبائل وغیرہ میں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ معصوم لوگوں کی جان، بچوں کے چھوٹے چھوٹے چیخنے وغیرہ کی یہ جو باتیں آتی ہے، اور غلطی کچھ خوارج کرتے ہیں اور پورا فلسطین کے معصوم بچے اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حماس وغیرہ جو خارجی لوگ ہیں ان کی غلطی ہے، اور پورا فلسطین کے بچے اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے، اب غور کریں۔ اسی وجہ سے شیخ رسلان حفظہ اللہ مصر کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ فلسطین کو فتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، پھر سے فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان اور ان کی لشکر میں جو لوگ تھے اسی طرح ایمان لانا پڑے گا۔ وہ لوگ فتح نہیں کر سکتے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں یا گالی دینے والوں کو ساتھ دیتے ہیں۔ کیا اشارہ ہے؟ حماس کو کون پالتا ہے؟ ایران والا۔ ایران کون ہے؟ شیعہ ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والے لوگ ہیں، یہ کہاں سے فتح کریں؟ مسلمانوں کا ہمیشہ نقصان کیا، مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان کیا۔ تو یاد رکھیے ہماری عزت اسلام کے ذریعے سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ذریعے سے، اس سے ہٹیں گے دنیا کی سب سے ذلیل قوم ہم ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے بالکل پیور خالص اسلام کو سیکھنا پڑے گا، اسی میں عزت ہے، اسی میں عزت ہے۔ اس کے بغیر عزت اگر کہیں سے ہم ڈھونڈنا چاہیں تو ذلیل ہم ہو جائیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموعہ فتاوی میں ایک ان کا قول ہے، انہوں نے کہا من اسباب تسلط العدو علی دیار المسلمین ظہور الالحاد والنفاق والبدع، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زمینوں پر دشمنوں کے غلبہ، دشمنوں کے جیتنے کا سب سے بڑا وجہ اور سبب الحاد کا پیدا ہونا ہے،
الحاد بے دینی، الحاد کا پیدا ہونا ہے اور نفاق کا پیدا ہونا ہے اور بدعت پیدا ہونا ہے۔ الحاد، نفاق اور بدعتیں جب کسی زمین پر شروع ہو جائیں تو پھر دشمن اس زمین کو قبضہ میں لے لیتے ہیں، دشمن اس زمین کو قبضہ میں لے لیتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی ایسا ہوا ہے وہاں یہ حالت ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے الحاد بے دینی، جو الحاد ہے سیدھا راستہ سے ٹریک بدل لیں گے تو پھر یہی الحاد کا راستہ ہوگا۔ بے دینی اور نفاق زبان میں اسلام، دل میں کفر، نفاق اور اسی طریقے سے بدعتیں، یہ تین چیزیں اتنی خطرناک ہے کہ مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا ہوا ہے۔ ایک اور روایت دیکھتے ہیں، مستدرک علی صحیحین کی یہ روایت ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ راوی اسلم ہے، کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیے، ان کا جو خلافت کا گھر ہے، آفس ہے، اس میں جمع کیے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں تمنا کیجیے، اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کیا تمنا کرتے ہیں، تمنا کیجیے کیا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا اتمنا لو ان هذا الدار مملوءة ذهبا انفقه في سبيل اللہ، کہتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ یہ پورا گھر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورا گھر جو ہے سونے سے بھر جائے، یہ پورا گھر سونے سے بھر جائے اور وہ میرا سونا ہو، میں اس کو خرچہ کر دوں اللہ کے راستے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ اب سوچیے، یہ نہیں کہ میں اپنا بلڈنگ ٹھوک دوں گا، یہ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ پورا گھر سونے سے بھرا ہو اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، یہ میری خواہش ہے، یہ میری خواہش ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تمنا، پھر دوسرے سے کہا کہ آپ تمنا کیجئے، کچھ چاہیے، کیا چاہتے ہیں آپ، کیا سوچ رکھتے ہیں؟ تو ایک آدمی کہتے ہیں اتمنا لو انها مملوءة لؤلؤا، میری تمنا یہ ہے کہ یہ پورا گھر موتیوں سے بھر جائے، جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ گھر پورا موتیوں سے بھر جائے اور زبرجد سے بھر جائے اور جواہرات سے بھر جائیں، اور پھر میں کیا کروں، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دوں، میں رکھوں گا نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ دیکھیے یہ سوچ ہے، یہ سوچ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے تمنا کہے کہ اور تمنا کیجئے کون، تو ان سے کہا گیا ما ندری یا امیر المومنین، اے امیر المومنین اب ہم کو معلوم نہیں کیا تمنا کریں، ہم کو معلوم نہیں کہ کیا تمنا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب بات سنیے، کتنی بڑی بات ہے، آپ نے وہ دماغ میں رکھیے کہ دو لوگوں نے کیا کہا، یہ گھر موتیوں سے بھر جائے خرچ کر دیں، سونے سے بھر جائے خرچ کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتمنا لو انها مملوءة رجال مثل ابی عبیدہ بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولا ابی حذیفہ ابن الیمان۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ جہاں ہم لوگ جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس گھر میں سونا سے نہیں، موتی سے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کیے ہوئے غلام سالم ہے، ایسے لوگوں، یہ تین لوگوں کی طرح لوگوں سے یہ گھر بھر جائے، بس کافی، تین لوگوں کی طرح لوگ ہوں اور یہ پورا گھر بھر جائے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ آپ سوچیے تین لوگ کتنا زبردست تھے، ابو عبیدہ ابن الجراح اور معاذ بن جبل اور سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابی ہیں۔ اب مقابلہ کیجیے نا، کیا پہلے کے لوگوں نے کیا کہا، یہ گھر موتیوں سے بھر جائے خرچ کر دیں، اور یہ سونے سے بھر جائے خرچ کر دیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر ایسے لوگوں سے بھرے، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اور سالم رضی اللہ تعالیٰ، یہ گھر بھر سونے سے بھی بہتر ہے، گھر بھر پورا گھر سونے سے بھرا ہوا ہے، موتیوں سے بھرا ہوا ہے، ان سے بہتر یہ ہے کہ یہ تین لوگ گھر میں رہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے
ایسا ایمان، ایسا جذبہ، ایسا یقین والے لوگ ہونا، اس کی قدر کرنا. سونا چاندی ایسے لوگوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. سونا چاندی کی حیثیت ان کے مقابلے میں کوئی نہیں. آدمی اگر ایسی شخصیت ہو تو سونا اور چاندی گھر بھر کر کے ہو، کوئی مقابلہ اس کا نہیں کر سکتا. اچھا، انہوں نے اتنی بڑی کیوں بات کہی؟ ابو عبیدہ ابن الجراح اس زمین پر پوری دنیا میں چراغ لے کر کے ڈھونڈیں گے، پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. اس زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ جمع ہو جائیں اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو چھونے کی کوشش کریں، ان کے پیر کے دھول تک نہیں پہنچ سکتے. اتنے بڑی شخصیت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم انہی کو تھا. سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم انہی کو تھا. یہ علم، شجاعت، ایمان، بہادری، امانت داری میں ان کی مثال اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کے زمانے میں یہ مثال کی حیثیت رکھتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا دیکھیے صحیحہ میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لایا 1224 کے اندر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دیکھیے ان تینوں کا نام لیا تو کیوں لیا، اس کی وجہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان اقرأهم لکتاب اللہ ابی بن کعب وافردهم زید بن ثابت واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل الا وان لكل امة امينا وان امین هذه الامة ابو عبیدہ ابن الجراح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میری امت میں تمام لوگوں میں، میری امت کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پھر کیا کہا کہ میری امت میں سب سے زیادہ دین کے معاملے میں اللہ کے دین کے معاملے میں سخت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پھر کہا کہ سب سے زیادہ شرم کرنے والے اس امت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پھر کہا سب سے بہترین قرات کرنے والے، پڑھنے والے اللہ کی کتاب کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پھر کہا سب سے زیادہ فرائض کا علم، وراثت کا علم رکھنے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ہر امت کے ایک امین ہوتے ہیں، اور میری اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا امین کہا. اب سوچیے قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے اس امت کے امین، امانت دار حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو کہتے کاش کہ اگر ابو عبیدہ ابن الجراح ہوتے تو میں انہی کو خلیفہ بنا دیتا. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہیں کہ اب کیا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو امین کہا، امت کا امین کہا. اب سوچیے، اب ان باتوں پر غور کیجئے کہ دیکھیے صلاحیتیں لوگوں کے پاس الگ الگ ہوتی ہیں، اس سے کس طریقے سے صحابہ کرام فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں. خوبیوں کے وہ مالک تھے. اور ایسے لوگ زمین کے اندر سب سے بہترین لوگ یہ لوگ تھے. زمین کے اندر سب سے بہترین لوگ تھے کن کو قرآن مجید پڑھنے کا علم ہے، کن کو فرائض کا علم ہے، کن کو اور چیزوں کا علم ہے، کوئی امانت دار ہے. اللہ اکبر، ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواہش کرتے تھے کاش کہ ایسے لوگوں سے
یہ گھر بھر جاتا تو سونا چاندی سے بھی بہتر ہوتا، سونا چاندی سے بھی بہتر ہوتا۔ ایسے لوگوں کو ایسے اس طرح سے تو پیدا نہیں کر سکتے نا، لیکن کم سے کم قرآن و سنت کا علم رکھنے والے لوگوں کو ہمیں بنانا پڑے، محنت کر کے ایسے لوگوں کو، بچوں کو تیار کرنا پڑے گا جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہیں، تاکہ قوم کی اصلاح کریں اور قوم کے امانتدار بنیں۔ ایسے لوگوں کی بہت ابھی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی بہت ابھی ضرورت ہے۔ صحیحہ میں ایک حدیث ہے، دیکھیں کیوں انہوں نے اتنی بڑی بات کہی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 1964 کے اندر صحیحہ میں یہ روایت ہے، اور مسلم میں دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اہل الیمن قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کسی ایک ایسے آدمی کو بھیجیے، یمن بھیجیے جو امانت دار ہو، جو امانت دار ہو، اور کیا کرے، یعلمنا السنت والاسلام، ہم لوگوں کو سنت اور اسلام سکھائے۔ ایسے لوگوں کو، ایسے ایک آدمی کو ہمارے ساتھ یمن بھیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، فأخذ بيدی ابی عبیدہ، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا امین ھذہ الامہ، یہ دیکھو یہ اس امت کے امین ہے۔ ہاتھ پکڑ کر کے کہے یہ اس امت کے امین ہے، اس کو لے کر جاؤ۔ سوچیے، اس کو لے کر کے جاؤ۔ کتنا سنت اور اسلام کا علم ان کے پاس تھا کہ سنت اور اسلام سکھانے کے لیے یمن کے لوگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجتے ہوئے کیا کہا، یہ اس امت کے امین ہیں، ایسے تیسے آدمی کو نہیں بھیج رہا ہوں، ایسے تیسے آدمی کو نہیں بھیج رہا ہوں، اس امت کے امین ہیں۔ ایسے لوگ تھے۔ ہم تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھول کے برابر کوئی زمین پر نہیں ہے، لیکن ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ تو کچھ بنا سکتے، کوشش تو کر سکتے کہ ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت معاذ بن جبل، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، صحیح اسلام ہے، اس کو سیکھنا، اس کو سیکھنا۔ اور ایک بخاری کی ایک روایت سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 4380 کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جاء العاقب والسید صاحب نجران الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجران کے دو آدمی آئے، ایک کا نام عاقب تھا اور ایک کا نام سید تھا، یہ دونوں عیسائی تھے، یہ دونوں عیسائی تھے۔ اور نجران کے وفد کا بہت معروف ہے کہ عیسائی یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بحث و مباحثہ کر رہے تھے، تو دو آدمی آئے، دونوں مباہلہ کی نیت سے آئے کہ اگر ہم صحیح ہیں یا آپ غلط ہیں، کیا ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے لعنت بھیجنے، اپنے اوپر لعنت بھیجنے کہ اگر ہم صحیح ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے اوپر لعنت ہو جائے آپ کی زندگی میں۔ مباہلہ کرنے کے لیے آئے، تو ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا کہ ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، فواللہ لئن کان نبی کیا ہے، اگر اللہ کی قسم اگر محمد واقعی نبی ہے تو کیا ہوگا، لا نفلح نحن ولا عقیبنا من بعدنا، کہتے ہیں کہ اگر واقعی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نبی ہیں، ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور ہماری نسلیں بھی کامیاب نہیں۔ اب غور کیجئے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح میں نبی ہیں اور ہم نے مباہلہ کیا، ہم تو برباد ہوں گے، ہماری نسلیں بھی برباد ہوں گی۔ اتنی بات یاد رکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، ہم تو برباد ہوں گے، ہماری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی، ہماری نسلیں بھی تباہ ہوں گی۔ تو اس طریقے سے بات کیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہے، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے کچھ ٹیکس لگا دیجئے، ہم ٹیکس بھرنا شروع کر دیں، کیونکہ جزیہ اسلام کوئی قبول نہ کرے تو پھر جزیہ دینا پڑتا تھا، ٹیکس دینا پڑتا تھا، ورنہ جنگ کے لیے تیاری ہوتی۔ تو اس طریقے سے کہے کہ آپ متعین کر دیجئے، اور اس کے بعد کہے
کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے آدمی کو بھیجیے جو امانت دار ہو، کیونکہ ٹیکس وغیرہ لگائے گا نا، تو ہمارے پاس ایک آدمی کو بھیجیے جو امانت دار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرور میں تمہارے ساتھ ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا جو امانت دار ہے اور امانت داری کا حق بھی ادا کرنے والا ہے، امانت داری کا حق ادا کرنے والا ہے۔ حقیقت میں امانت دار، صحابہ کرام سب کو یہ سمجھنے لگے کہ کس کو بھیجیں گے، کیونکہ امانت دار نبی کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو سب کو صحابہ کرام کوئی کھلبلی مچ جاتی تھی جب ایسی بات آتی تھی کہ کون ہوگا، کون خوش نصیب ہوگا۔ کیونکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ صبح جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو تمام صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو دے دیں، صبح جھنڈا ہم کو ملے گا۔ سب صحابہ کرام پوری رات بھر جاگے، پوری رات بھر جاگے، ان کا ایمان اتنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہی، لیکن ابھی اعلان کر دیا جائے، ہر کوئی یہ سوچیں گے ہم تو نہیں ہوں گے، ہم تو نہیں ہوں گے۔ اگر کچھ اعلان کر دیا جائے کہ سب سے بہترین آدمی کو صبح کچھ دیا جائے تو ہر ایک کے دل میں یہ بات آئے گی ہم تو اس لائق نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہمارا دین ایمان اس طرح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو ملے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تاک رہے ہیں، اسے جھانک رہے ہیں کہ کون ہے وہ، کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قم یا ابا عبیدہ بن الجراح، اے ابو عبیدہ بن الجراح کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلما قام، جب ابو عبیدہ بن الجراح کھڑے ہو گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا امین ھذہ الامہ، تمام لوگوں کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ لو یہ ابو عبیدہ بن الجراح اس امت کے امین ہیں، اس امت کے امین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ گھر سونے چاندی ہیرے جواہرات سے نہیں، ابو عبیدہ بن الجراح، معاذ بن جبل اور سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اگر گھر بن جائے تو یہ سونے چاندی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کہت الرجال بولے تو ایسے صلاحیت مند لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، ایسے صلاحیت مند لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس طرف بہت غور فکر کر کے بچوں کو بہترین عالم بنانے کی ضرورت ہے، بہترین عالم بنانے کی ضرورت ہے۔ اور سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مت پوچھئے، یہ فارس کے تھے، یہ فارس کے تھے، غلام تھے اور پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا مکے ہی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے اور مسجد قباء کے امام بنے، اور جنگ یمامہ اور ایسی کوئی شاید کہ کوئی جنگ ہو جس میں شریک نہ ہو، تمام جنگوں میں گئے اور قرآن مجید کے بڑے زبردست عالم دین تھے، قرآن مجید کے بڑے زبردست عالم دین تھے۔ تو ایسے لوگوں کی ابھی فی الوقت ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے۔ سوچ سمجھ کر کے بچوں کو تیار کرنا چاہیے، بچوں کو تیار کرنا چاہیے۔ اور ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے ادھر ادھر کہ وہاں مسلمانوں کو حملہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسے لوگ دنیا سے آہستہ جا رہے ہیں، ایسے ایمان والے، تبھی دشمن کو موقع ملتا ہے، دشمن کو موقع ملتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ دیکھیے ہم لوگ یہ رسالہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ رسالہ جو ہے واجب العبد اذا امر اللہ بامرہ، 2 پیج کا ہے، بس یہاں سے یہاں تک ہے، 2 پیج کا، لیکن یہ پوری شرح ہے، اتنا ہم لوگ متن پڑھ لیتے ہیں اور کچھ شرح سے جو اہم نقطے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ بڑی زبردست کتاب ہے، بہت غور سے سنیے اور دیکھیے کہ ہم لوگ کہاں ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ کہاں ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ اس کتاب کا جو مفہوم ہے وہ سمجھیے۔ قال شیخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ
شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور ان کے خدمات کو قبول فرمائے۔ کہتے ہیں کہ فی رسالتی، اپنے رسالہ میں کہہ رہے ہیں، اپنا رسالہ کیا ہے؟ ان کا رسالہ واجبنا نحو ما امرنا اللہ بہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے، ہم کو اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے، یہ کرو یہ کرو، اس حکم کے بارے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمارے اوپر کیا واجب ہوتا ہے۔ یہ بات مفہوم سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو حکم دیا ہے یہ کرو، مثال کے طور پر نماز پڑھو، اللہ کا یہ حکم ہے، اس اللہ کے حکم کے بارے میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے، کیا واجب بنتا ہے، اتنا حکم کے بارے میں، یہ بس یہ کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں اذا امر اللہ العبد بامر وجب علیہ فیہ سبع مراتب، جب اللہ تعالیٰ بندوں کو کسی کام کا حکم دیتا ہے تو اس حکم کے بارے میں بندے کے اوپر 7 باتیں، 7 مراتب واجب ہو جاتے ہیں، 7 مراتب، 7 مرتبے اس بندے پر واجب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، تو نماز پڑھنے کے حکم کے اندر نماز پڑھنے سے پہلے ہی 7 باتیں ہم پر واجب ہو جاتی ہیں، 7 باتیں ہم پر واجب ہو جاتی ہیں۔ کیا کیا ہے؟ یہ ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت حکم دیا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور سب سے بڑا حکم توحید کا ہے، سب سے بڑا حکم توحید کا ہے۔ تو اس حکم کے بارے میں یہ 7 مراتب کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں الاولی العلم بہ، سب سے پہلا مرتبہ جو چیز اللہ نے حکم دیا اس حکم کے بارے میں علم سیکھنا، اس حکم کے بارے میں علم سیکھنا۔ نماز کا حکم دیا، نماز کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، اس کو کیسے پڑھتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں، کہاں پڑھنا چاہیے، اور کن چیزوں کے ذریعے سے نماز ختم ہو جائے گی، یہ اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ جو بھی اللہ نے حکم دیا، سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس حکم کے بارے میں بندے کے اوپر واجب ہے کہ اس حکم کے بارے میں علم حاصل کرے، یہ پہلی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز وَالثَّانِيَةُ مَحَبَّتَهُ، دوسری چیز یہ ہے کہ اس حکم سے محبت کرے بندہ، اس حکم سے بندہ محبت کرے، اللہ نے جو حکم دیا اس حکم سے محبت کرے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس سے نفرت کر رہا ہے، دل میں کیسا کی ہو رہا ہے کہ کیا نہیں کر پائیں گے بھائی، یہ وہ، ایسے دل میں نفرت، ایسا نہیں، اس سے محبت ہونی چاہیے۔ کیوں بولے تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی حکم دے گا وہ بندے کے لیے خیر ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، بندے کے لیے خیر ہی ہوگا، نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ تیسری بات کہتے ہیں العزم علی الفعل، کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو تو جان لیا، اس سے محبت کر رہا ہے، اب تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کا پکا ارادہ کرے، اس کام کو کرنے کا پکا ارادہ اب کرے۔ دیکھیں پہلے سیکھے کہ کیا ہے یہ حکم، کیا ہے، اس سے محبت پیدا کرے، اس کے بعد پکا ارادہ کرے کہ اس کام کو کرنا ہے، اس کام کو کرنا ہے۔ اور چوتھی بات العمل، صرف ارادہ نہ کرے، چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ عمل بھی کرے، چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ عمل بھی کرے۔ اور جب عمل کر لے تو پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ کونہ یقع علی المشروع خالصا صوابا، کہ وہ کام کیسے کرے گا، کیسے کرے گا، شریعت کے مطابق، شریعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ، درست ٹھیک ٹھاک کرے، یعنی اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کے لیے کرے، توحید والا ہو، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے۔ اور چھٹی بات یہ ہے التحذیر من فعل ما یحبطہ، جب اس کام کو کر لے، سنت کے طریقے بھی کر لیا ہے، لیکن اب ایسے کاموں سے بچے کہ ایسے کاموں سے بچے جن کاموں کے ذریعے سے یہ جو کیا ہے عمل، اللہ کا حکم کا عمل کیا ہے، اس کی نیکیاں برباد نہ ہو جائے، تو نیکیوں کو برباد کرنے والے کاموں سے بچے۔ چھٹا مرتبہ یہ ہے۔
اور 7واں مرتبہ یہ ہے الثبات علیہ، اس پر ثابت قدم رہے مرتے دم تک، مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہے۔ تو یہ 7 باتیں، جو کچھ اللہ حکم دیتا ہے تو اس حکم میں بندے کے اوپر یہ 7 باتیں واجب ہو جاتی ہیں، 7 باتیں واجب ہو جاتی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اس حکم کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس حکم سے محبت کرنا۔ تیسری بات کیا ہے؟ اس حکم کو کرنے کا پکا ارادہ کر لینا۔ چوتھی بات کیا ہے؟ اس حکم کو کرنا۔ اور 5ویں بات کیا ہے؟ اس حکم کو کیسے کریں گے؟ توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا۔ اور 6ٹھی بات کیا ہے؟ ایسے کاموں سے دور رہنا۔ اگر جن کاموں کو کریں تو یہ جو نیکی کیے وہ بھی برباد ہو جائے، ایسے کاموں سے دور رہنا۔ اور 7ویں بات، اس حکم کو مرتے دم تک کرنا، اس حکم کو مرتے دم تک کرنا۔ یہ پوائنٹ ذکر کر دیے۔ اس کے بعد آگے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا عرف الانسان ان اللہ امر بالتوحید ونہى عن الشرک، جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو توحید کا حکم دیا اور شرک سے روکا، او عرف ان اللہ احل البیع وحرم الربا، جب بندے کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت بزنس کو حلال کیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام کر دیا ہے، او عرف ان اللہ حرم اکل مال الیتیم، جب بندہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کو کھانا حرام کر دیا ہے، وَأَحَلَّ لِوَلِيِّهِ أَن يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِن كَانَ فَقِيرًا، اور اگر یتیم کا پرورش کرنے والا اگر فقیر ہو تو معروف طریقے سے کھا سکتا ہے، اس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو جب یہ معلوم ہو جائے وجب علیہ ان یعلم المأمور به ویسأل عنہ الی ان یعرفہ، تو اس بندے پر واجب ہے کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے بارے میں علم سیکھے، اس کے بارے میں علم سیکھے اور سوال کرے، سوال کرتے کرتے یہاں تک سوال کرے کہ اس کے بارے میں معرفت حاصل ہو جائے، اس کے بارے میں علم حاصل ہو جائے۔ وَيَعْلَمَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ، اور وہ جان جائے کہ کن چیزوں سے اللہ نے اسے روکا ہے۔ وَيَسْأَلْ عَنْهُ إِلَىٰ أَن يَعْرِفَ، اس وقت تک سوال کرتا رہے، پوچھتا رہے جب تک کہ اس کے بارے میں علم اور معرفت حاصل نہ ہو جائے۔ اور کہتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز کس کو کرے؟ کہتے ہیں وَاعْتَبَرَ ذَلِكَ بِالْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ، بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے مسئلے کا وہ اس کو ترجیح دے۔ کیا مسئلہ؟ وَهِيَ مَسْأَلَةُ التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ، سب سے پہلا مسئلہ توحید اور شرک کا مسئلہ ہے۔ اکثر الناس علم ان التوحید حق والشرک باطل، اکثر لوگ جانتے ہیں کہ توحید حق ہے اور شرک باطل ہے، ولکن اعرض عنہ، لیکن لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ توحید ہی حق ہے، شرک ہی یہ باطل ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ولم یسأل، اور اس کے بارے میں سوال تک نہیں کرتے، علم حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں کرتے۔ وعرف ان اللہ حرم الربا، اور لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے سود کو حرام کیا۔ وباع واشترى ولم يسأل، وہ بندہ خریدتا ہے، بیچتا ہے، لیکن اس کے بارے میں سوال تک نہیں کرتا، سوال تک نہیں کرتا۔ وعرف تحریم اکل مال الیتیم، اور بندہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کو کھانا حرام کیا ہے، اور یتیم کے مال کو حرام کیا ہے کھانا، اور جائز کیا ہے جو آدمی فقیر ہے اور یتیم کا ولی ہے، ذمہ دار ہے، وہ معروف طریقے سے کھائے، اس کو حلال کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں سوال تک نہیں کرتا، کھاتے جاتا ہے، یتیم کا مال کھاتے جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کو بندہ سیکھے اور شرک کو بھی سیکھے تاکہ اس سے بچ جائے۔ اور کہتے ہیں کہ دوسرا مرتبہ محبت، کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو چیز بھی نازل کیا ہے بندے کو اس سے محبت ہونی چاہیے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے اس سے بندے کو نفرت ہو، اس سے بندے کو نفرت ہو، اس کا انکار کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ محمد میں یہ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، جب وہ لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کو
ناپسند کرنے لگے تو اللہ نے ان کے پورے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو یاد رکھیے جو کچھ اللہ نازل کرتا ہے اس سے محبت ہونا، اگر نفرت کریں گے پورے اعمال برباد ہو جائیں گے، پورے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں فَأَكْثَرُ النَّاسِ لَمْ يُحِبْ الرَّسُولَ بَلْ أَبْغَضَهُ، اکثر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے بلکہ نفرت کرتے۔ اکثر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے بلکہ نفرت کرتے ہیں۔ وَأَبْغَضَ مَا جَاءَ بِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَهُ، گرچہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ اب اسی وجہ سے دیکھیے گا ان کو حدیث پڑھ کر کے سنائی، بھائی یہ حدیث ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو وہ چڑھ جاتا ہے دماغ، کیا مجھ کو بتا رہا ہے، کیا مجھ کو سکھا رہا ہے، کیا اب شروع ہو گیا ہے۔ وہ بدعت میں پڑا ہوا بندہ ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے بہت نفرت ہو جاتی ہے، تو گرچہ وہ انگوٹھا چوس رہا ہے، چوم رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیجیے اور پھر غصہ ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اور تیسرا مرتبہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کام کو کرنے کا ارادہ کرنا، کہتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اکثر لوگ عرفا وَأَحَبَّ، وہ جانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور اسے چاہتے بھی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا کسی کو معلوم نہیں کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، توحید سیکھنے کا حکم ہے، علم سیکھنے کا حکم ہے؟ سب کو معلوم ہے اور چاہتے بھی کہ علم حاصل کریں، ایسا کریں ویسا کریں، لیکن کیا ہوتا ہے وَلَكِنْ لَمْ يَعْزِمْ خَوْفًا مِّن تَغَيُّرِ الدُّنْيَا، کہتے ہیں لیکن اس بارے میں پکا ارادہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ ہماری دنیا بدل جائے گی، ڈر ہے کہ ہماری دنیا بدل جائے گی۔ یہ کب کہیں؟ اور آج یہ چیز تو بہت زیادہ ہے۔ آدمی جانتا ہے کہ مجھ کو علم حاصل کرنا ہے بھائی، وہ چاہتا ہے کہ، لیکن پکا ارادہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ٹائم لگائیں گے تو پھر کاروبار خراب ہو جائے، اسے کہتے ہیں کہ کون سنبھالے گا، بیوی بچوں کو کون دیکھے گا؟ پوری دنیا کو سنبھالنے والا اللہ تعالیٰ ایک منٹ کے لیے بھول جاتا ہے۔ جو اللہ پوری دنیا کو سنبھال کر رکھا ہے، جانور تو روزی دیتا ہے، تو اللہ کے اس دین کو سیکھنے والے کو اللہ بھوکا مار کر چھوڑ دے گا کیا ہے؟ لیکن سوچ کیا ہے؟ یہی کہتے ہیں کہ اکثر لوگ جانتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم کو، لیکن کرنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ خوف، ڈر ہے کہ دنیا میری بدل جائے، دنیا میری بدل جائے گی۔ اور چوتھا مرتبہ کے بارے میں کہتے ہیں العمل، عمل کرنا ہے۔ کہتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اکثر لوگ جانتے ہیں، اکثر لوگ جانتے ہیں اذا عزم او عمل وتبین علیہ، جانتے ہیں اور ارادہ بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان کے کوئی شیخ بڑے، جن کو بڑے سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی بات آ گئی تو اس عمل کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ کرتے ہیں ایک زمانے تک کر رہا ہے، لیکن جس آدمی کو، جس شخصیت کو یہ بڑا سمجھ رہے ہیں، ادھر سے کچھ چرکا آ گیا، کیا کر رہے ہیں، تو وہیں سے چھوڑ دیا، وہیں سے چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ سنت کو سمجھ کر کے چھوڑنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیے، لیکن جس کی عزت کرتے ہیں، جس کو بڑا سمجھتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا بھائی کہاں جا رہے ہو، ادھر جاؤ گے، ہم زندگی میں بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، تم کو سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ ڈاؤٹ میں پڑ گیا اور کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیا اور شرک بدعات میں پھنس گئے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور پانچواں مرتبہ کہتے ہیں ان کثیرا ممن عمل لا یقع خالصا، کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں عمل تو کرتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہوتا، عمل کرتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہوتا۔ فإن وقع خالصا لم يقع ثوابا، اگر اخلاص بھی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کتنے تبلیغ جماعت پورا بوری ووری لے کر کے گھومتے ہیں، آپ ان کے اخلاص میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کیا ہے؟ مار ڈالیں گے اگر کہیں گے کہ بھائی تمہارے دل میں اخلاص نہیں ہے تو جان سے مار ڈالیں گے، کہیں گے بھائی اللہ کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مزار پر جا رہا ہے اس کو بولیے بھائی اخلاص پیدا کرو، کہے گا کہ اخلاص ہی سے آیا ہوں بھائی، اخلاص ہی سے آیا، میرے دل میں اخلاص ہے، اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اخلاص تو ہے لیکن
کسی آدمی کا اخلاص ہو جانے سے ایسا نہیں کہ جس کام کے لیے اخلاص پیدا کیا ہے وہ کام صحیح ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کام بھی صحیح ہونا اور اس کی نیت بھی صحیح ہونا. اگر کام غلط ہے اور اخلاص بہت ہے تو کیا نیکی مل جائے گی؟ نہیں ہوگی. اسی وجہ سے کہتے ہیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کام تو کرتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہوتا. اگر اخلاص ہے تو درست طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کرتے. اسی وجہ سے دونوں چیز ضروری ہے، دونوں چیز ضروری ہے. اور کہتے ہیں کہ چھٹی بات کہ ان الصالحین یخافوا من حبوط العمل، ہمارے پہلے نیک لوگ اعمال کے برباد ہو جانے سے بہت ڈرتے تھے، اعمال کے برباد ہو جانے سے ڈرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ الحجرات کے اندر یہ کہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم شعور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کب تمہارے اعمال برباد ہو. ایسا کبھی ہوتا ہے کہ بندہ عمل کر رہا ہے لیکن اس کے اعمال قبول نہیں ہو رہے، یا تو قبول ہوئے برباد ہو گئے، بندہ کو کچھ معلوم بھی نہیں ہوتا اس کے اعمال برباد ہو چکے. ایسے کام بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں وَهَذِهِ مِنْ أَقَلِّ الْأَشْيَاءِ فِي زَمَانِنَا، ہمارے اس زمانے میں. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ چیز بہت کم ہے کہ ایسے کاموں سے بچنے کا ڈر جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ایسی سوچ فکر کرنے والے لوگ کم ہیں. اور اب ہمارے زمانے میں کتنے کم ہوں گے، اب ہمارے زمانے میں کتنے کم ہوں گے. اور ساتواں مرتبہ کہتے ہیں حق پر ثابت قدم رہنا اور بری موت سے ڈرنا. حق پر ثابت قدم رہنا اور بری موت سے ڈرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار بار آئی ہے انا منکم من یعمل بعمل اہل الجنہ، تم میں سے کوئی آدمی جنتی عمل کرتے رہتا ہے یختم له بعمل اہل النار، لیکن اس کی موت، اس کا خاتمہ جہنمی والے عمل پر ہوتا ہے، جہنمی والے عمل پر ہوتا ہے. اسی وجہ سے حق پر جمے رہنا اور بری موت سے ڈرنا، حق پر جمے رہنا اور بری موت سے ڈرنا. کہتے ہیں وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَخَافُ مِنْهُ الصَّالِحُونَ، اس چیز سے بھی ہمارے اسلاف بہت ڈرا کرتے تھے. وَهِيَ قَلِيلٌ فِي زَمَانِنَا، اور ہمارے اس زمانے میں یہ چیز بہت کم ہے. اور کہتے ہیں فَالتَّفَكُّرُ فِي حَالِ الَّذِي تَعْرِفُ مِنَ النَّاسِ فِي هَذَا، غور کرو اس کتاب سے جو تم کو معلوم ہوا، لوگوں کی حالت پر غور کرو. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے جو یہ چیزیں تم کو معلوم ہوئی، اس کے بارے میں تم لوگوں کی حالت کو غور کرو اور یہ دیکھو کہ کتنے چیز تم نہیں جانتے تھے. اور اس کے بعد یہ کتاب یہیں سے ختم ہو جاتی ہے، یہ کتاب یہیں سے ختم ہو جاتی ہے. یہ جو انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے، آپ یقین مانیے ہر ایک کی قرآن یا تو حدیث میں دلیل ہے. تعجب کریں گے ان کی کتاب میں، یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. آپ کتاب التوحید اٹھا کر دیکھیے، پوری کتاب میں قرآن حدیث، کوئی بھی ایسے نہیں بولے قرآن حدیث یا تو صحابہ کا قول، قرآن حدیث یا صحابہ کا قول. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بہت چڑھتے ہیں، خاص کر کے بدعتی لوگ. لیکن کوئی آدمی اگر پڑھ لے تو تعجب کرتے ہیں کہ بھائی اس میں تو قرآن حدیث کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، قرآن حدیث کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اور اس کتاب کی شرح کرنے والے عبد الرزاق البدر، جو شیخ محسن العباد کے بیٹے ہیں، انہوں نے اسی کتاب کے بیچ کے اندر میں کہا ہے، پوری کتاب تو ہم لوگ شرح پڑھ نہیں سکتے، کچھ ایک دو باتیں ہم سن لیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے برے علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی جا رہے ہو حج کرنے کے لیے، وہابی علماء سے بچنا. ٹھیک ہے، اپنے عوام کو کیا کہتے ہیں، وہابی علماء سے بچتے رہنا. کیوں؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے وہابی علماء سے بچنا. دیکھو ان کی بہت بڑی پہچان کیا ہوگی، پہلے ہی بول کر دیتے ہیں. ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کچھ بھی بولیں گے قال اللہ قال الرسول، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان کی یہی پہچان ہے. اب دیکھ بدعتیوں کا دماغ کتنا خراب ہوتا ہے کہ ان کے عالم خود سمجھاتے ہیں کہ وہابی علماء کی پہچان دیکھو، کچھ بھی بولے گا تو کہے گا اللہ نے کہا اور رسول نے کہا. ایسے لوگوں سے بچنا.
ایسے لوگوں سے ملنا نہ بچنا ہے، سوچیے. لیکن یہ بچاتے ہیں، اور یہ لوگ جاتے ہیں اور الگ نماز پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کتنا بڑا ثواب کا کام کرتے ہیں، کتنا بڑا ثواب کا کام کرتے ہیں. تو یہ بات ہے. اچھا، انہوں نے جو بات کہی ہے شرح میں ایک دو باتیں ہم لوگ سن لیتے ہیں. سب سے پہلی بات انہوں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حکم دیا ہے ان حکم میں 7 باتیں ہم پر بندوں پر واجب ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو 7 باتیں ہیں، ہم ترتیب سے سنیں نا ابھی، یہ 7 باتیں ہم پر واجب ہے. یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ واجب ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے اس بات پر غور کیجیے اور اپنی زندگی پر ایک بار غور کر لیجیے. آپ تھوڑی دیر کے لیے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی دوسرے تو نہیں ہے، ہم آپس میں بھائی بھائی. آپ سوچئے، ایک بار غور کیجیے کہ اللہ نے کیا کیا حکم دیا اور اس حکم کے بارے میں یہ جو 7 باتیں ہمارے پاس ہے. ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیجیے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، بہت سارے بندے کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا. بہت افسوس ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا. وضو بنانے کے بعد کی دعا معلوم نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کو یاد ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن اب غور کیجیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن ہماری زندگی آدھی گزر چکی ہے، لیکن وضو بنانے کے بعد دعا معلوم نہیں. حالانکہ وضو چابی ہے نماز کی. جس طریقے سے تالا لگا ہوا ہے اور بغیر چابی کے اندر نہیں آ سکتے، اسی طریقے سے بغیر وضو کے نماز میں داخل نہیں ہو سکتے. لیکن اسی کے بعد جو دعا ہے معلوم نہیں. اور اس دعا میں اتنی فضیلت ہے کہ بندہ اس دعا کو پڑھ کر جنت میں جا سکتا ہے. دعا کو پڑھ کر کے جنت میں جا سکتا ہے. اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسی وجہ سے میں نے پہلے کہا یہ کتاب بہت مختصر ہے، لیکن جب اس کو اپنی زندگی پر تول کر دیکھیں گے تو بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ اسلام صرف ایک چیز کا نام ہے یا پوری لائف گزارنے کا نام ہے؟ اب سوچئے، ہمارے کپڑے پہننے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور بیپار وغیرہ کرنے، یہ پورا اسلام کے طریقے پر ہونا چاہیے. اسلام کے طریقے پر ہونا چاہیے. صرف نماز نہیں، پوری لائف، پوری زندگی اسلام کے طریقے پر ہونا چاہیے. ایک صرف جس چیز کو ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز، اس کے بارے میں ہم کو ڈیٹیل سے معلوم نہیں تو دوسری چیز کہاں سے معلوم ہو؟ اور دوسری چیز معلوم نہیں ہے تو کیا وہ دوسرا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم کو معلوم نہیں، وہ دوسرا طریقہ اس کی جگہ پر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر کسی کو بیپار کرنے کا نبوی طریقہ معلوم نہیں ہے تو دوسرے طریقے پر ہی کرے گا نا. اس میں نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا کوئی بھی طریقہ اپنائیں، نقصان ہی ہوگا. تو یہ وجہ ہے کہ یہ 7 باتیں ہم پر واجب ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے میرے بھائیو، ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم کو علم سیکھنے کی ضرورت ہے. علم سیکھنے کی ضرورت ہے. جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کے بارے میں موٹی موٹی کم سے کم باتیں یاد ہونی چاہیے. سورہ فاتحہ، اس کا ترجمہ، رکوع میں کیا پڑھتے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ سب بندے کو نماز کے ارکان، واجبات وغیرہ. اور توحید کس کو کہتے ہیں، کتنے قسمیں ہیں، 3 قسموں کا مطلب کیا ہوتا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں، کیسے شرک ہوتا ہے، تبھی تو بچیں گے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سب واجب ہے، یہ سب سیکھنا. اور سب سے پہلے علم کے بارے میں کہا کہ علم سیکھنا پڑے گا. تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ محمد میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود برحق ہے. اور قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 114 میں آیت کا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو میرے علم کو بڑھا دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے بخاری کے کتاب العلم میں ایک چیپٹر، ایک باب باندھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم سیکھنے کا باب. بولیں گے بھی تو صحیح بات بولنا ورنہ کچو رہنا.
خاموش رہنا. کوئی عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے, اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے جس چیز کو کرنے کا, اس کے بارے میں علم ہوگا, اس کام کو بصیرت کے ساتھ کر پائیں گے, اس کام کو بصیرت کے ساتھ کر پائیں گے. اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا, کیف یعبد اللہ, کیسے وہ عبادت کرے گا اللہ کی, وہو یجہل دین اللہ, وہ اللہ کے دین کو نہیں جانتا ہے تو اللہ کی عبادت کیسے کرے گا. وَلِهَذَا أَوَّلُ وَاجِبْ عَلَيْنَا نَحْوَ مَا أَمَرَنَا بِهِ أَن نَّتَعَلَّمَهُ, اسی وجہ سے سب سے پہلی چیز جو واجب ہم پر ہوتی ہے, جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا, اس چیز کے بارے میں علم ہو کہ وہ چیز کیا ہے. امرنا بالتوحید, اللہ نے توحید کا حکم دیا تو واجب ہے کہ توحید کو ہم سب سے پہلے جانیں, اس کو سمجھیں, صحیح سمجھ اس کو سمجھیں. اور کہتے ہیں نماز کا حکم دیا تو نماز کے واجبات اور اس کے ارکان, اس کے شرطیں اس کو جانیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو, جس طریقے سے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. انہوں نے ایک بات جو ہے یہ کہا کہ بصیرت علم حاصل کرو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ علم حاصل نہیں کرے گا تو عبادت کس طریقے پر کرے گا جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کرو, اس کے بارے میں جانا ہی نہیں علم ہے تو کیا ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت تو کرے گا لیکن بدعت طریقے پر گمراہی کے طریقے پر وہ کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو کوئی بھی عمل ایسا کرے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہو تو قبول ہی نہیں ہوتا ہے, وہ قبول ہی نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے علم نافع بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے بعد اکثر یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ بار بار ہم لوگ سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی فجر کے سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ تعالیٰ میں نفع دینے والا علم کا سوال کرتا ہوں اور پاک رزق تجھ سے مانگتا ہوں اور قبول ہونے والا عمل میں تجھ سے مانگتا ہوں. یہاں ایک بہت اہم نقطہ شیخ عبدالرزاق البدر حافظہ اللہ, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, انہوں نے بہترین ایک نقطہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا نا, تین باتوں کی دعا کیا ہے, علم نافع اور پاک رزق اور قبول ہونے والا عمل, تین دعا کیا. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق سے شروع نہیں کیا اور قبول ہونے والے عمل سے شروع نہیں کیا بلکہ علم سے شروع کیا کہ نفع دینے والا علم دینا اللہ. کیوں جانتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو کون سا رزق پاک ہے وہ تو جان ہی نہیں پائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر اس کے پاس علم نہ ہو کمائے گا ٹھیک ہے لیکن کون سا حلال ہے کون سا پاک ہے وہ تو معلوم ہی نہیں ہوگا اس کو, اور اگر عمل بھی کرے گا تو اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ کون سے اعمال قبول ہوتے ہیں اور کون سے نہیں. اسی وجہ سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ علم نافع دے, نفع دینے والا علم اگر آ گیا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے, یہ معلوم ہو جائے گا, اور یہ عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا. یہ علم نہ رہنے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ مارکیٹوں میں بازاروں میں بہت محنت کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے بریانی میں پیشاب ملا دیتے ہیں اسی طریقے سے اپنی محنت میں حرام کمائی ملا دیتے ہیں اور اعمال اتنا محنت کیا لیکن بدعت کے طریقے پر کر دیتے ہیں. پورا محنت چوپٹ. کیوں؟ علم نہ رہنے کی وجہ سے, علم نہ رہنے کی وجہ سے. اسی وجہ سے یاد رکھیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ بندہ
اس طریقے سے یہ کرے۔ اسی طریقے سے دوسری بات جو کہتے ہیں کہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا اس سے محبت ہونا، اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کوئی بھی کام کا حکم دے تو اس کام میں دنیا کی بھی بھلائی ہوتی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کام سے بندے کو محبت کرنا چاہیے، اور جس کام سے بھی اللہ تعالیٰ روکے گا تو دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا، دنیا اور آخرت کا نقصان دونوں ہوگا۔ اسی وجہ سے بندے کو جس کام کا اللہ نے حکم دیا پہلی فرصت میں اس سے محبت کرے، پہلی فرصت میں محبت کرے، نفرت نہ کرے، ورنہ توفیق ہی چھین لی جائے گی، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کفر سے منع کیا ہے تو کفر سے نفرت کرنا پڑے گا، اور گناہ سے منع کیا ہے تو گناہ سے نفرت کرنا پڑے گا، فسق فجور سے نافرمانی سے منع کیا ہے تو اس سے نفرت کرنا پڑے گا، جھوٹ سے منع کیا ہے تو جھوٹ سے نفرت کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، نماز سے محبت کرنا پڑے گا، والدین سے بہترین برتاؤ کرنے کا حکم دیا تو اس سے محبت کرنا پڑے گا، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا تو اس حکم سے محبت کرنا پڑے گا، اور وفا کرنے کا حکم دیا تو اس سے محبت کرنے پڑے گا، امانت داری کا حکم دیا، حیا کا حکم دیا، ڈر کا حکم دیا تو ان تمام چیزوں سے محبت کرنا پڑے گا۔ اگر اس چیز کو الٹا کر دیا، دیکھیے شیخ عبد الرزاق البدر کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کو الٹا کر دیے، جو چیز اللہ نے حکم دیا اس سے محبت کرنا تو اسے نفرت کر رہے ہیں، اسے نفرت کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے اس چیز کو بدل دیا تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ اللہ کے حکم سے نفرت کرنا شروع کرے گا، اور پھر وہ زنا کے اڈوں میں جانا اس کو پسند ہوگا، اس کو زنا کے اڈوں میں جانا، فواہش کے اڈوں میں جانا، حرام کاموں کی طرف جانا، مسجدوں کی طرف نہ جانا، اور اس کو اگر کہیں گے کہ بھائی چلو مسجد چلتے ہیں تو اس کو دل نہیں کرے گا، لیکن اگر کہیں گے چلو تھوڑا وہاں ناچ ڈانس ہو رہا ہے تو خوشی خوشی چلا جائے گا، خوشی خوشی چلا جائے گا۔ کیوں؟ الٹا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس سے محبت نہیں کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر غلط چیزوں سے اس کی محبت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اسی طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ایک حدیث میں کہا، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، خبردار ہو جاؤ، جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو تو پورا بدن ٹھیک رہتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے، اور محبت دل ہی میں ہوتی ہے، محبت دل ہی میں ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ سے محبت کرنا یہ واجب ہے، نبی سے محبت کرنا یہ واجب ہے، اور ہر اس چیز سے محبت کرنا واجب ہے جس کو اللہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ کام ہو یا وہ ایسے لوگ جس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جیسے پیغمبروں کو، صحابہ اکرام کو، تابعین کو، اس طریقے پر جو بھی چلتے ہیں ان سے بھی محبت کرنا، اور ایسے کاموں سے بھی محبت کرنا۔ تو یہ بات ہے، اور کہتے ہیں یہی محبت جو ہے ایمان کی سب سے مضبوط زنجیر ہے، یہی محبت ایمان کی سب سے مضبوط زنجیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اوثق اور الایمان ان تحب للہ وتبغض للہ وتبغض له، کہ ایمان کی سب سے مضبوط زنجیر کڑی یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے دشمنی کرو، اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے دشمنی کرو۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین باتیں ایسی ہیں جس کے اندر پائے جائے تو ایمان کا مٹھاس اس کو مل جاتا ہے، ایمان کی مٹھاس اس کو مل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے محبوب بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کرے۔ اور کفر میں چلے جانا، تیسری بات یہ ہے کہ کفر میں چلے جانا اتنا ناپسند ہو جیسے کہ آگ میں جانا ناپسند ہو، تب اس کو ایمان کا مزہ مل جائے گا۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا،
اللہ کے لیے محبت کرنا۔ تو اس کتاب میں بڑی بہترین چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن بہت کچھ باتیں ہیں، وقت کافی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور بات دیکھیے، انہوں نے تیسری بات کیا کام کا پکا ارادہ کرنا، کام کا پکا ارادہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے حکم میں ثابت قدمی کی تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرا جو حکم ہے اس میں مجھ کو جمع کر رکھنا، اور ہدایت پر پکا مجھ کو ارادہ کر دینا، پکا کر دینا ہدایت پر، رشد پر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ یہ حدیث ترمذی کے 3230 پر 5 کے اندر ہے۔ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری محبت تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں تیری محبت تجھ سے مانگتا ہوں، اور تو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس چیز سے بھی میں محبت کروں، یہ چیز میں مانگتا ہوں، اور ایسے عمل کی محبت میں تجھ سے مانگتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کر دے، جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ تو اس طریقے سے اور کچھ بہت ساری باتیں ہیں، ہم کو چاہیے کہ ان باتوں پر ہم غور کریں اور پھر ان 7 باتوں کو ذہن و دماغ میں رکھیں کہ کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کو کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اور اس کے بعد اس کام کو کرنا بھی، اور کیسے کرنا؟ اخلاص کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، اور اسی طریقے سے ایسے کاموں سے بچے رہنا جس کی وجہ سے یہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کو ہمیشہ آخری دم تک اس کو کرتے رہنا۔ انشاءاللہ ہماری بات اور کچھ باتیں آئیں گی، اس کے بعد کوئی اور کتاب پڑھیں گے، اس میں کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں، ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ درسوں میں ہم لوگ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے، صحابہ کرام کے طریقے، ان کے منہج کو سیکھنے اور قبول کرنے، ان پر چلنے اور اسی پر جینے مرنے کی توفیق دے۔ ہم کو ہر قسم کے شرک، بدعت، خرافات، فتنہ، فساد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے، خاص طور پر موجودہ دور کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔